اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا، اگر بار بار ایک گھر میں بلی آئے، اس کو کیا تصور کیا جاتا ہے اور اس کے کیا انسان پر کوئی اثرات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ کیا اگر جس گھر میں بلی بچے دے تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، اور اس گھر اور اس کے گھر والوں پر کیا اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ تو یقیناً دیکھیں کہ پروردگار عالم نے جتنی مخلوقات خلق کی ہیں وہ بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کی۔ اور یہاں پر ایک فرمان امیر المومنین بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے متعدد فرامین آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کتنے جانوروں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ یعنی حضرت کے وہ خطوط آپ دیکھیں نہج البلاغہ سے اٹھا کر، جب حضرت دوران سفر جانوروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سفر کر رہے ہو تو یہ سفر کرو، اس طرف سے سفر کرو، یہاں پر پانی ہے، سایہ ہے، تو اگر جانور ہیں ان کو اوپر کتنا وزن لادنا ہے، انہیں کس طرح، یہ کتنے اہل بیت علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ تو آپ یہ ایک بلی کے بارے میں کیونکہ ہم بیان کر رہے ہیں تو آگے جا کر ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ایک گھر میں بار بار بلی کے آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے جو چیز ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ بلی ہو یا کوئی جانور بھی ہو جو آپ کے گھر میں آیا اور آپ کے گھر میں اس نے آ کر بچے دیے ہیں، تو وہ اس نے کیا، وہ اس نے خود کو پناہ میں سمجھے۔ اب دیکھیں یہ ایک فطرتی عمل ہے، آپ کسی چیز کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے وہ آپ کی قریب ہو جائے گی، آپ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے وہ آپ سے دور ہو جائے گی۔ یہ فارمولہ آپ بے شک جہاں مرضی اپلائی کر کے دیکھیں، آپ یہی دیکھ لیں، یہاں سے ہی دیکھ لیں کہ آپ اپنی خود آپ کی اولاد ہے، جس انسان کے ساتھ آپ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ آپ کے قریب ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ سختی سے پیش ہوتے ہیں وہ آپ سے دور ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے اس کو آپ کے ساتھ۔ وہ اگر کچھ بھی آپ کا نہیں کر سکتا تو دل میں ضرور آپ کو برا کہتے ہیں۔ اب یہ جانور ہے، مثال کے طور پر بلی آپ کے گھر آئی ہے، آپ اسے کھانا ڈالتے ہیں، اس نے خود کو پناہ میں محسوس کیا، اور دیکھیں کہ بچے دینا کوئی جانور بھی ہے، یہ بالخصوص جو اس میں پھر مادہ ہوتی ہے، جب وہ بچے دیتی ہے بچوں کے ساتھ ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ یہ فطرتی عمل ہے، وہ چاہے جانور کی ہو یا انسان کی۔ اب انسان میں کیونکہ عقل کی وجہ سے خدا نے اسے ممتاز کر دیا، لیکن محبت جو ہے یہ فطرتی عمل ہے۔ اب وہ چاہے بلی ہے یا کوئی جانور، چڑیا ہے، طوطا ہے، کوئی جانور بھی جو آپ کے گھر میں رہ رہا ہے اور پھر اس نے بچے دیے تو اس نے خود کو محفوظ جانا ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ اسے پھینک دیتے ہیں اس کے بچوں کو یا اس کو مار دیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب اس فرمان کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں۔ امیر المومنین نے کیوں یہ کہا کہ آپ زمین والوں پر رحم کریں، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس زمین والوں میں سے مراد انسان، جانور، ہر چیز ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے، جو آپ کے زیر سایہ ہے، جو آپ سے کمزور ہے۔ اگر آپ اس پر رحم کرتے ہیں تو خدا آپ پر رحم کرے گا، اگر آپ ظلم کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس کا بدلہ اپنی زندگی میں دیں گے۔ اور بہت ساری روایات میں، یہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ روایات کی روشنی میں بیان کرتا ہوں، بہت ساری روایات میں بلی کو گھریلو جانور کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تو یہ نجس بھی نہیں ہے۔ جس طرح نجاسات میں کتا اور سور کو بیان کیا گیا کہ وہ نجس ہیں، اس طرح بلی نہیں ہے۔ تو یہ اگر آپ کے گھر میں ہیں، اس طرح اور جانور ہیں تو رہ رہے ہیں، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح انسانوں کے حقوق ہیں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں تو آپ ان کے بھی حقوق جو ہیں انہیں دیں، ان کی حفاظت کریں۔ تو یقیناً جب آپ ان پر رحم کریں گے تو خداوند کریم بھی آپ پر
رحم کرے گا۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جانوروں پر انسان رحم کرے اور انسانوں پر ظلم کرنے لگ جائے، اپنے نوکروں پہ اور اپنے باقی ملازموں پر ظلم کرے اور جانوروں کے ساتھ محبت کرے، تو یہ تو پھر ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا کہ یہ جو رحم، اب امیر المومنین نے کیا فرمایا، زمین والوں میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ انسان، جسے خداوند کریم نے اشرف المخلوقات بنایا۔ مومن کا پھر کیا تعارف پیغمبر نے کروایا کہ المومن افضل من الکعبہ، مومن کعبہ سے افضل ہے۔ اب آپ مومنین پر، انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور جانوروں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ تو پھر بات درست نہیں ہوگی۔ لیکن کیا کرنا ہے کہ اعتدال کریں۔ خداوند کریم کی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے انسان ہے، جانور ہیں، انسانوں کا مقام بہت بلند ہے، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق پر بھی غور کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ تو اس کے آگے ویسے لوگ کہتے ہیں کہ بلی آ گئی ہے، فلاں رنگ کی آ گئی ہے، فلاں رنگ کی، تو اس کا پھر کوئی انسان پر اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ بات نہیں ہے کہ اب بلی آپ کے گھر میں اس رنگ کی آئی ہے، کالے رنگ کی آئی ہے، سفید کی آئی ہے، تو اس کا آپ کے اوپر کوئی اثر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ جانور ہیں، انہیں کھانا ڈالیں، وہ آپ کے گھر میں آئے ہیں، انہیں پناہ دیں۔ تو باقی آپ خدا پر توکل اور بھروسہ کریں، باقی آپ کے اعمال ہیں، آپ کام خود برے کرتے رہیں، ان کاموں کو پھر جو ان برے کاموں کے برے اثرات ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں، انہیں آپ جانوروں پر یہ ڈال دیں، تو یہ ایک درست عمل نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی آپ کے زیر اثر ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ بہرحال پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنی میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔